بھی عرض کیا تھا کہ ہمارے یہاں اللہ رب العالمین نے اولو الامر کی اطاعت اپنی اطاعت رسول خدا کی اطاعت کے ساتھ یعنی ساتھ رکھی ہے۔ ٹھیک ہے، اطاعت کرو اللہ کی، اس کے رسول کی، اور جو اولو الامر ہیں۔ آیتیں بہت سی اتری ہیں، نماز بھی ہے، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ نماز کی آیت اتری ہے، پڑھنی کیسے رسول بتائیں گے۔ تو اسی طرح اولو الامر کے لیے جو آیت اتری ہے، اولو الامر کون ہے یہ بات بتانا رسول خدا کا کام ہے۔ رسول خدا نے وصیت فرما دی تھی، تو اسی وصیت کی جو ہے آج دیکھ لیں آپ، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ انبیاء کو بھیجنے کا مقصد یہ ہے کہ لیقوم الناس بالقسط، ٹھیک ہے، کہ دنیا کے اندر عدل قائم ہو۔ عدل قائم وہ شخص کر سکتا ہے جس کے پاس علم ہو، جس کے پاس صحیح، حکمت ہو، ٹھیک ہے، جس کے پاس دانائی ہو۔ Accepted بات ہے۔ ایک چیز میں آپ کے عرض کر دوں، سورہ جمعہ آپ پڑھتے ہیں، جی، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین وآخرین منہم لما یلحقوا بہم۔ جی، وہ ہے جس نے اس رسول کو مبعوث کیا تاکہ لوگوں کو تزکیہ نفس کرے، ان کو آیتیں پڑھ کر سنائے۔ یہ لوگ پہلے ظلمات میں تھے، اور جو بعد میں آئیں گے ان کی ذمہ داری بھی اللہ کے رسول کی ہے کہ رسول ان کا تزکیہ نفس کرے۔ رسول خدا جیسی شخصیت دنیا میں آئی ہیں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین ہیں۔ رسول خدا کے لیے اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ معلم بن کر آئے ہیں لوگوں کو تعلیم دینے کے لیے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ شخصیت ہیں کہ ان کے لیے اللہ نے کہا ہے ان الذین، سورہ فتح کے اندر، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم فمن نکث فانما ینکث علی نفسہ۔ جس نے بھی محمد کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا اس نے مجھ اللہ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا۔ فمن نکث فانما ینکث علی نفسہ، پھر جس نے اس بیعت کو توڑا اس نے اپنا نقصان کیا۔ جی، تو جب رسول خدا کے ہاتھ پر اگر کوئی ہاتھ رکھ کر بیعت کرتا ہے تو اس کو تائید مل جاتی ہے اللہ کی طرف سے کہ اس کا ہاتھ میرے ہاتھ میں۔ رسول خدا جب دنیا سے جائیں تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ہمارا یہ کانسیپٹ ہے، ہمارا یہ عقیدہ، میں اپنا عقیدہ بیان کر رہا ہوں کہ رسول خدا کے بعد وہ ہاتھ تمام جو بعد والے لوگ ہیں ان کے لیے بھی میسر ہو، جس پر اگر انسان ہاتھ رکھے تو وہ بیعت اللہ کی بیعت ہو اور اللہ کا ہاتھ اس کے ہاتھ کے اوپر ہو۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر جو امام مہدی تک تمام کے تمام جو رسول خدا کے اوصیاء ہیں، یہ سارے کے سارے اس کیٹیگری پر ہیں جن کے پاس حکمت بھی ہے، جن کے پاس علم بھی ہے، ان کی بیعت اللہ کی بیعت ہے۔ آج اگر مثال کے طور پر اس دنیا کے اندر امام مہدی آئیں گے، در حقیقت ان کی بیعت اللہ کی بیعت ہوگی، اللہ کا ہاتھ ان لوگوں کے ہاتھ پر ہوگا، کیونکہ رسول خدا کا ہاتھ پر بیعت کرنا اللہ کے ہاتھ پر بیعت کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد میں نے جیسے کہا کہ وہ ہاتھ میسر ہو جس کے ہاتھ پر اگر بیعت ہو تو اللہ کی بیعت ہو۔ تو غدیر میں در حقیقت یہ فلسفہ یہی تھا کہ رسول خدا نے جو امیر المومنین کا ہاتھ اٹھایا، در حقیقت یہی تھا کہ اللہ کی بیعت جس طرح میری بیعت کے ساتھ ہے وہ ہاتھ میسر کر دیا قیامت تک کے لیے، اپنی وصیت بتا دی۔ اولو الامر آج اس دور کے اندر کسی بھی صورت آپ حاکم وقت کو نہیں کہہ سکتے۔ کیوں؟ جس کی اطاعت اللہ نے واجب کی ہے یقیناً سوال کرے گا۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ اللہ نے واجب کی اطاعت سوال کرے گا۔ اب اگر ہم قیامت میں اللہ کے سامنے پیش ہوں گے تو اللہ اگر سوال کرے کہ میں نے تم پر اولو الامر کی اطاعت واجب کی تھی، تو ہمیں مجبور ہو جائیں گے یہ جملہ کہنے کے لیے کہ جو اس نے اچھا بتایا اس پر عمل کیا، جو برا بتایا اس پر عمل نہ کیا۔ یعنی ہم اب اللہ کو سکھا رہے ہوں گے کہ بھئی آپ نے تو نہیں بتایا تھا کہ بھئی جو اچھا بتایا اس کی کرنا، جو غلط بتایا اس کی نہیں کرنا۔ یہ ہم نے اپنی طرف سے فیصلہ کیا۔ اللہ لوگوں کو منجدار میں نہیں پھنساتا کہ انسان جو ہے اگر مثال کے طور پر اب میرے لیے یہ واجب ہو گیا، ضروری ہو گیا کہ میں خود میں وہ کوالٹی پیدا کروں کہ پہلے امر کو دیکھوں کہ آیا یہ درست ہے یا صحیح ہے، ٹھیک نہیں ہے۔ تو جب مجھ میں یہ کوالٹی پیدا ہو جائے گی، میں فلٹر کرنے جیسا ہو جاؤں گا کہ امور کو جو ہے فلٹر کر رہا ہوں، یہ اچھا ہے یہ برا ہے، تو میں زیادہ حق رکھتا ہوں پھر اولو الامر بنوں، کیونکہ مجھ میں وہ صلاحیت آ چکی ہے۔ تو یہ انسان جو دنیا میں رہ رہے ہیں، اس قابلیت کو ہر انسان نہیں پہنچ سکتا کہ وہ سمجھے کہ یہ امر ٹھیک ہے یا یہ غلط ہے۔ صحیح۔ تو اس حساب سے اگر ہم سوچیں گے تو در حقیقت اللہ نے پھر انسانوں کو مشکل میں ڈالا ہوا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ یرید اللہ ان یخفف عنکم وخلق الانسان ضعیفا، اللہ چاہتا ہے کہ تم پر آسانی ہو، اور انسان تو پیدا ہی ضعیف ہوا ہے۔
تو یہ جو چیزیں ہیں جو بیان کی جاتی ہیں، جس طرح سے عقیدہ بیان کیا جاتا ہے کہ اولو الامر جو ہے وہ حاکم وقت ہوتا ہے، یہ قرآن کی روح سے کسی طرح سے بھی ثابت نہیں ہو سکتا۔ اچھا، آپ نے دو باتیں فرما دی ہیں، ایک